بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایک جنبش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ کے معمولات جو ہیں اس کے بارے میں یہ ہم عرض کر رہے ہیں۔ تو آج یہ ہے کہ ایک ایک جنبش، تو اس کچھ اس طرح سے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواہ تنہائی میں ہوں یا مجمع میں ہوں، یا میدان جہاد میں ہوں، یا نماز شبانہ میں مصروف ہوں، یا فوجوں کی درستی میں ہوں، ممبر پر ہوں یا گوشہ تنہائی میں ہوں، ہر وقت ہر شخص کو حکم تھا کہ جو کچھ میری حالت اور کیفیت ہو وہ سب منظر عام پر لائی جائے۔ ازواج مطہرات آپ کی گھریلو زندگی کے حالات سنانے اور بتانے میں مصروف رہیں۔ مسجد نبوی میں ایک چبوترا عقیدت مندوں کے لیے تھا جن کے رہنے کو گھر نہ تھا۔ وہ باری باری سے اس کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور اس سے روزی حاصل کرتے اور سارا وقت آپ کے ارشادات سنتے، آپ کے حالات دیکھتے اور آپ کی میت میں گزارنے کے لیے صرف کرتے تھے۔ ان کی تعداد 70 کے قریب تھی۔ انہی میں سے حضرت ابو ہریرہ تھے جن سے سب زیادہ کسی صحابی کی روایات نہیں۔ یہ 70 ہستیاں موت کے جاسوسوں کی طرح شب و روز ذوق و شوق کے ساتھ آپ کے حالات دیکھنے اور دوسروں سے ان کو بیان کرنے میں مصروف رہتی تھیں۔ دن میں 5 وقت مدینہ میں رہنے والی تمام آبادی 10 برس تک لگاتار آپ کی ایک ایک حرکت، ٹھہراؤ اور ایک ایک جنبش کو دیکھتی رہی۔ غزوات اور لڑائیوں کے موقع پر ہزارہا صحابہ کو شب و روز آپ کے دیکھنے اور آپ کے حالات مبارکہ سے واقف ہونے کا موقع ملتا تھا۔ غزوہ فتح میں 10,000، تبوک میں 30,000 اور جمعۃ الوداع میں تقریباً 1,00,000 صحابہ کو آپ کی زیارت کے موقع ملتے رہے۔ گھر اور باہر، صفہ اور مسجد، حلقہ تعلیم اور میدان جنگ تک میں جس حال میں آپ کو دیکھا اس کی اشاعت کی صرف اس کو اجازت بلکہ اور تاکید تھی کہ اب انسان سمجھ سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کون سا پہلو ہوگا جو چھپا رہے گا اور اس پر کسی بھی ایک شخص تک آپ پر نکتہ چینی نہ کر سکا۔ رات کو فاقہ کرنے سے منع فرمایا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ خدا نے میدا سے بڑھ کر کوئی وسیع یا ظرف پیدا نہیں کیا، یہ کبھی نہیں بڑھتا۔ اس لیے مناسب ہے کہ میدا کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ غذا کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ سانس کی حمل و نقل کے لیے۔ ڈکار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت تھی۔ ڈکار کی آواز سن کر فرماتے تھے کہ اتنا کیوں کھاتے ہو؟ آپ نے رات کو فاقہ کرنے سے منع فرمایا ہے چونکہ وہ جلد بڑھاپا لاتا ہے۔ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آج اناجوں اور پھلوں کے چھلکوں میں بہترین اور نہایت ضروری اجزاء کی موجودگی کی سائنس تصدیق کرتی ہے۔ آپ بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی تناول فرمایا کرتے تھے اور زیادہ تر جو کی روٹی استعمال فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ سیال غذاؤں میں سب سے اچھا دودھ ہے۔ آپ کو شہد بھی بہت پسند تھا۔ آپ نے برتن کے اندر سانس لینے اور اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ آپ کسی مشروب کے پینے کے دوران برتن سے باہر 3 بار سانس لیا کرتے تھے، کیونکہ انسان کے اندر سانس کے ذریعہ جو ہوا خارج ہوتی ہے وہ مضر صحت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بھی حکم دیا کہ گرم کھانے کو منہ سے پھونک مار کر ٹھنڈا نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے اور حفظان صحت کا یہ ایسا جامع اصول ارشاد فرمایا جس کی مثال کسی طب، کسی سائنس اور کسی عزم میں نہیں ملتی۔ فرمایا
ہم ایسی قوم ہیں جب کہ بھوک نہ لگے نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو پیٹ بھر کر نہیں کھاتے۔ پکار کر کہہ دو، بڑے سے بڑا آدمی بھی اپنے گھر میں معمولی ہوتا ہے، اس لیے والٹیئر کے مشہور فقرہ کے مطابق کوئی شخص اپنے گھر کا ہیرو نہیں بن سکتا۔ باصورت اسمتھ کی رائے میں کم از کم یہ اصول پیغمبر صاحب کے متعلق صحیح نہیں ہے۔ گبن نے لکھا ہے کہ تمام پیغمبروں میں کسی نے اپنے پیرووں کو اس قدر امتحان نہیں لیا جس قدر محمد نے۔ انہوں نے یکا یک اپنے کو سب سے پہلے ان لوگوں کے سامنے بحیثیت پیغمبر کے پیش کیا جو ان کو بحیثیت انسان کے بہت اچھی طرح جانتے تھے، اپنی بیوی، اپنے غلام، اپنے بھائی، اپنے سب سے قریبی دوست کے سامنے، اور ان سب نے بغیر کسی پس و پیش کے آپ کے دعویٰ کی صداقت کو تسلیم کر لیا۔ بیوی سے بڑھ کر انسان کے اندرونی کمزوریوں کا واقف کار کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ واقعہ ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر سب سے پہلے آپ ہی کی بیوی ایمان لائیں، وہ نبوت سے 15 سال تک آپ کی رفاقت میں رہ چکی تھیں اور آپ کے ہر حال اور کیفیت کی نسبت ذاتی واقفیت رکھتی تھیں، اور باوجود ان سب باتوں کے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اس دعویٰ کو سچائی کو تسلیم کیا۔ بڑے سے بڑا انسان بھی جو ایک ہی بیوی کا شوہر ہو، وہ بھی یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو یہ کھلی اجازت دے دے کہ تم میری ہر بات، ہر حالت، ہر واقعہ کو برملا کہہ دو، اور جو کچھ چھپا ہے وہ سب پر ظاہر کر دو۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 بیویاں تھیں، اور ان میں سے ہر ایک کو یہ عام اجازت تھی کہ علیحدگی میں مجھ میں جو کچھ دیکھو وہ سب کے سامنے برملا بیان کر دو۔ جو رات کی تاریکی میں دیکھو وہ دن کی روشنی میں ظاہر کر دو، جو بند کوٹڑیوں میں دیکھو اس کو کھلی چھتوں پر پکار کر کہہ دو۔ اس اخلاق کی پختگی اور اعتماد کی مثال کہیں اور مل سکتی ہے؟ جواب دو۔ غزوہ احد میں چند لوگوں کی لفظ سے مسلمانوں کو بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ کفار کی ناگہانی جلگات سے اسلامی جمعیت درہم برہم ہو گئی اور 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ بڑا نازک اور پریشانی کا وقت تھا۔ ہر طرف سے زخمیوں کی دردناک صدائیں کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ دشمنوں کا جذبہ عداوت شہداء کی لاشوں تک سے انتقام لے رہا تھا۔ مسلمانوں پر بازآبازی طاری تھی، لیکن ایسے نازک وقت میں بھی اللہ کے سچے پیغمبر کے ثبات و استقلال میں فرق نہ آیا، اور آپ صرف خدا پرستی، توحید اور غیرت دینی کا سبق دیتے رہے۔ چنانچہ مخالف کیمپ سے جب ابو سفیان نے للکار کر کہا، قوم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہیں، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا جواب نہ دو۔ ابو سفیان نے دوبارہ آواز دی، کیا قوم ابن ابی قحافہ ابو بکر ہیں؟ آپ نے پھر فرمایا خاموش رہو۔ تیسری مرتبہ ابو سفیان نے عمر بن خطاب کا نام لیا۔ آپ نے اس دفعہ فرمایا کہ جواب نہ دو۔ اس خاموشی پر ابو سفیان بلند آواز سے کہا، یہ لوگ مارے گئے، اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ جب تک غیرت نفس کا سوال تھا اس وقت تک آپ نے جواب دینے سے منع فرمایا، لیکن جب ابو سفیان نے حبل کی جے کا نعرہ لگایا تو آپ نے فرمایا تم بھی کہو، اللہ بلند و برتر ہے۔ جب ابو سفیان نے یہ مشرکانہ نعرہ لگایا، اور ہمارے لیے عزا بت کا نام ہے اور تمہارے لیے نہیں، تو آپ نے پھر صحابہ سے فرمایا تم جواب دو، اللہ ہمارا مالک ہے اور تمہارا کوئی مالک نہیں۔ اس واقعہ میں آپ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ ان کی جدوجہد انتقام ذاتی اور غیرت نفس کے جذبہ کی تسکین کے لیے نہیں، بلکہ محض اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے ہے۔ جہاں جگہ مل جاتی
غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھنے اور ان کے ساتھ کھانا کھانے سے پرہیز نہ تھا۔ ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے، لوگ تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فرمایا اہل عجم کی طرح تعظیم کے لیے نہ اٹھو، غریب سے غریب بیمار ہوتا تو عیادت کو تشریف لے جاتے، مفلسوں اور فقیروں کے ہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے کہ امتیازی حیثیت کی بنا پر کوئی آپ کو پہچان نہ سکتا۔ کسی مجمع میں جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے۔ حضرت عمر بے چین ہو گئے۔ مسجد نبی کے پاس حضرت عباس کا مکان تھا۔ اسی مکان کے چھت میں ایک پرنالہ تھا۔ جمعہ کی نماز کے لیے کپڑے بدل کر حضرت عمر خلافت کے زمانہ میں مسجد جا رہے تھے۔ اسی دن مرغی کے بچے حضرت عباس کے لیے ذبح کیے گئے تھے۔ ان کی بچوں کے گوشت وغیرہ کے دونے کا خون اور علائشیں چھت سے کسی نے بہا دیا۔ اسی وقت حضرت عمر پرنالے کے پاس سے گزر رہے تھے، سارا پانی ان کے جسم پر گرا۔ اس وقت اچانک ایسی حالت ہو گئی کہ آدمی کو بلوا کر خود اپنے ہاتھ سے اس پرنالے کو اکھڑوا دیا۔ حضرت عباس کو جب خبر ہوئی تو کچھ نہ بولے، صرف اتنا فرمایا کہ اس پرنالے کو براہ راست خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آمادہ کیا جگہ نصب کیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر نے بے چین ہو گئے اور قسم دے کر حضرت عباس کو آمادہ کیا کہ عمر کے کندھے پر چڑھ کر اس پرنالے کو اسی جگہ نصب کر دیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو نصب کیا تھا۔ آخر یہی کیا گیا۔ چھہارے کا ایک ٹکڑا۔ چھہارے کا ایک ٹکڑا۔ ایک دفعہ ایک نو مسلم قبیلہ ہجرت کر کے مدینہ آیا۔ آپ نے ان کی امداد کی ضرورت سمجھی۔ مسجد نبی میں تمام مسلمان جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں یہ آیت پڑھی، اے لوگو اس خدا سے ڈرو جس نے ایک ذات سے تم سب کو پیدا کیا۔ پھر سورہ حشر کی یہ آیت پڑھی، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا درہم، کپڑا، غلہ، بلکہ چھہارے کا ایک ٹکڑا جو ہو راہ خدا میں دو۔ مدینہ کے مسلمانوں کی مالی حالت ان دنوں بڑی کمزور تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کی رقت انگیز اور مؤثر تقریر سے یہ عالم پیدا ہو گیا کہ ہر صحابی کے پاس جو کچھ تھا اس نے سامنے رکھ دیا۔ بعضوں نے اپنے کچھ کپڑے اتار دیے، کسی نے گھر کا غلہ لا کر دے دیا۔ ایک انصاری گئے اور گھر سے اشرفیوں کا ایک توڑا اٹھا لائے جو اس قدر بھاری تھا کہ بمشکل ان سے اٹھ سکتا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے غلہ اور کپڑے کے دو بڑے بڑے ڈھیر لگ گئے اور خوشی سے آپ کا چہرہ کندن کی طرح دھمکنے لگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اسے شروع سے لے کر آخر تک سنیں، اور سننے کے بعد اس کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ آپ کی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔